اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وَلَئِن اور اگر آتَیْتَ آپ لائیں الَّذِینَ جنہیں اوتوا الکتاب دی گئی کتاب اہل کتاب بِکُلِّ تمام آیَۃٍ نشانیاں مَتَّبِعُوا وہ پیروی نہ کریں گے قبلتک آپ کا قبلہ وما اور نہ انت آپ بتابعٍ پیروی کرنے والے قبلتہم ان کا قبلہ وما اور نہیں بعضہم ان میں سے کوئی بتابعٍ پیروی کرنے والا قبلۃ قبلہ بعضٍ کسی وَلَئِنِ اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات من بعد اس کے بعد ما جاءک کہ آ چکا آپ کے پاس من العلم علم انک بشک آپ اذن اب لمن سے ظالمین بے انصاف۔ الذین اور جنہیں آتیناہم ہم نے دی الکتاب کتاب یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں کما جیسے یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹے وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان سے لیکتمون چھپاتے ہیں وہ الحق کو حق یعنی سچ کو وہم حالانکہ وہ یعلمون جانتے ہیں الحق کو حق یعنی سچ کو من سے ربک آپ کا رب فلا تکونن پس آپ نہ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے وجہۃ ایک سمت ہوا وہ مولیہا اس طرف رخ کرتا ہے فاستبقوا پس تم سبقت لے جاؤ خیراتی نیکیاں اینما جہاں کہیں تکونوا تم ہوگے یاتی بکم لے آئے گا تمہیں اللہ جمیعاً اکٹھا ان اللہ بے شک اللہ پر کلی ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا۔ خلاصہ تفسیر اور باوجود ان لوگوں کے سب کچھ سمجھنے کے ان کی ضد کی یہ حالت تھی کہ اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کی دلیلیں جمع کر کے پیش کر دیں جب بھی وہ کبھی آپ کے قبلے کو قبول نہ کریں گے اور ان کی موافقت کی امید اس لیے نہ رکھنی چاہیے کہ آپ کا قبلہ بھی منسوخ ہونے والا نہیں اس لیے آپ بھی ان کے قبلے کو قبول نہیں کر سکتے بس کوئی صورت موافقت کی باقی نہ رہی اور جیسا ان اہل کتاب کو آپ سے ضد ہے ان میں باہم بھی موافقت نہیں کیونکہ ان کا ایک فریق بھی دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا مثلاً یہود نے بیت المقدس لے رکھا ہے تو نصارہ نے مشرق کی سمت کو قبلہ بنا رکھا ہے اور خدا نخواستہ آپ تو کسی طرح ان کے قبلہ منسوخہ غیر مشروعہ کو لے ہی نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ ان کی ان نفسانی خیالات کو گو وہ اصل میں حکم آسمانی رہے ہوں لیکن اب بوجہ منسوخ ہونے کے ان پر عمل کرنا محض نفسانی تعصب ہے سو اگر آپ ایسے خیالات کو اختیار کر لیں اور وہ بھی آپ کے پاس علم قطعی یعنی وحی کے آئے پیچھے تو یقیناً نعوذ باللہ ظالموں میں آپ شمار ہونے لگیں گے جو کہ تارکین حکم ہیں اور آپ کا ظالم ہونا باوجہ معصوم ہونے کے محال ہے اس لیے یہ بھی محال ہے کہ آپ ان کے خیالات کو جن میں سے ان کا قبلہ بھی ہے قبول کر لیں
وما انتا بتابعہم قبلتہم میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ اس سے یہود و نصارہ کے ان خیالات کا قطع کرنا مقصود تھا کہ مسلمانوں کے قبلہ کو تو کوئی قرار نہیں، پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا، پھر بیت اللہ ہو گیا، اب بھی ممکن ہے کہ پھر دوبارہ بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا لیں۔ تو یہ خطاب کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور فرض محال کے ہے، جس کے وقوع کا کوئی احتمال نہیں، اور دراصل سنانا امت محمدیہ کو ہے کہ اس کی خلاف ورزی ایسی چیز ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بفرض محال ایسا کریں گے تو وہ بھی ظالم قرار پائیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں اہل کتاب کا قبلہ مسلمین کو دل میں حق جاننے اور زبان سے نہ ماننے کا ذکر تھا۔ ان آیات میں انہی اہل کتاب کو صاحب قبلہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح دل میں حق جاننے اور زبان سے نہ ماننے کا بیان ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی ہے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تورات و انجیل میں آئی ہوئی بشارت کی بنا پر بحیثیت رسالت ایسا بے شک و شبہ پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو ان کی صورتوں سے پہچانتے ہیں کہ بیٹے کی صورت دیکھ کر کبھی شبہ نہیں ہوتا کہ یہ کون لوگ ہیں، مگر پہچان کر بھی سب مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ بعض تو ایمان لے آئے اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ اس امر واقعی کو باوجود کہ خوب جانتے ہیں مگر اخفا کرتے ہیں، حالانکہ یہ امر واقعی من جانب اللہ ثابت ہو چکا ہے۔ سو ایسے امر واقعی ثابت من اللہ میں سے ہر فرد کو کہا جا سکتا ہے کہ ہرگز شک و شبہ لانے والے میں شمار نہ ہونا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحیثیت رسول کے پہچاننے کی تشبیہ اپنے بیٹوں کو پہچاننے کے ساتھ دی گئی ہے کہ یہ لوگ جس طرح اپنے بیٹوں کو پوری طرح پہچانتے ہیں ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسی طرح تورات و انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت اور ان کے واضح علامات و نشانات کا ذکر آیا ہے، اس کے ذریعے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یقینی طور پر جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان کا انکار محض عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہے۔ آیت نمبر 148 کا خلاصہ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اور دوسری حکمت تحویل قبلہ میں یہ ہے کہ عادتاً اللہ جاری ہے کہ ہر مذہب والے شخص کے واسطے ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں منہ کرتا رہا ہے۔ چونکہ شریعت محمدیہ بھی ایک مستقل دین ہے، اس کا قبلہ بھی ایک خاص ہو گیا ہے۔ جب حکمت سب پر ظاہر ہو چکی سو مسلمانوں اب تم اس پر بحث چھوڑ کر اپنے دین کے نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایک روز اپنے مالک سے سابقہ پڑھنا ہے، چنانچہ تم خواہ کہیں ہوگے لیکن اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنے اجلاس میں حاضر کر دیں گے۔ اس وقت نیکیوں پر جزا اور اعمال بد پر سزا ہوگی، اور بالیقین اللہ تعالیٰ ہر امر پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور اس حکمت میں کے متقاضا بھی یہی ہے کہ جس طرح حضر میں کعبہ کی طرف رخ ہوتا ہے، اسی طرح اگر مدینہ سے یا کہیں سے بھی جس جگہ سے بھی کہیں سفر میں آپ باہر جائیں تو بھی اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف رکھا کریں، اور غرض حضر و سفر سب حالتوں کا یہی قبلہ ہے، اور یہ حکم عام قبلے کا بالکل حق اور صحیح ہے اور من جانب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے ذرا بھی بے خبر نہیں ہے۔ تحویل قبلہ کی تیسری حکمت میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ جس جگہ سے بھی سفر میں باہر جائیں اور حضر میں بدرجہ اولا اپنے چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف رکھیے، اور اسی طرح سب مسلمان بھی سن لیں کہ تم لوگ جہاں کہیں موجود ہوگے اپنا چہرہ نماز میں اسی مسجد حرام کی طرف رکھا کرو گے۔ اور یہ حکم اس لیے بھی مقرر کیا جاتا ہے تاکہ ان مخالف لوگوں کو تمہارے مقابلے میں اس گفتگو کی مجال نہ رہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی موعود آخر الزماں ہے تو ان کی علامات میں تو یہ بھی ہے کہ ان کا اصلی قبلہ جو ہے کعبہ ہوگا، اور یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تیسری حکمت ہے تحویل قبلہ کے ہاں، مگر ان میں جو بالکل ہی بے انصاف ہیں اور اب بھی کٹ حجتی نکالیں گے تو یہ کیسے نبی ہیں جو اتنے نبیوں کے خلاف کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں؟ تو جب ایسے محمل اعتراضات سے دین حق کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا، جو ایسے لوگوں سے ذرا اندیشہ نہ کرو اور ان کے اعتراضوں کے جواب میں فکر میں مت کرو، اور مجھ سے ڈرتے رہو کہ میرے احکام کی مخالفت نہ ہونے پائے۔